اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ ذریعے مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی انسان کو اب سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے اب سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گر کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہے کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اسے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ دو، سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں پریشانی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے نہیں سکتا اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس یقین کا اللہ کے علاوہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین انسان پر کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکو کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، باقی سارے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، بادشاہ تو بس خدا ہی ہے، معجزوں کا بھی عطا کا بھی۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سر کر سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے، دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اسے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔